السلام علیکم۔ آج جو ہے وہ ہم ایک بہت ہی رقت آمیز اور سبق آموز واقعہ جو ہے وہ سنا رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ ہر مسلمان شخص جو ہے وہ مرد عورت یا بچہ جو بھی ہے وہ اس کے لیے جو ہے یہ ایک بہت ہی سبق ہے کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ واقعہ ہے یا کہانی ہے۔ اب آپ اس کو بولیں کہ جو یہ کہاں لکھا ہوا ہے اور کس کے ساتھ پیش آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو ہے یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک سبق کے طور پہ کسی کو سمجھانے کے لیے جو ہے یہ بات کی گئی ہے۔ اب ہم واقعے کی طرف آتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص میں یہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اسے جنگل میں جا کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، جہاں کوئی اس کی عبادت میں حائل نہ ہو۔ جنگل اس لیے کہ جو ہے وہاں پر کوئی آدمی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا، سکون سے جو ہے وہ اپنے عبادت میں مصروف ہو سکتا ہے۔ وہ شخص گھر بار والا تھا، مگر اس نے اپنے فیصلے کے تحت بھی بچوں کو خیر بات کیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل پہنچ کر عبادت کے لیے مناسب جگہ کی تلاش کی اور ایک نہر کے قریب ایک چٹان کے پتھر کو اپنی عبادت کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ ایک بڑا سا پتھر تھا جو نماز کے لیے بہت مناسب تھا۔ اب اس شخص کا معمول تھا کہ وہ فجر کے وقت اٹھتا اور نہر سے وضو کر کے پتھر پر آ جاتا اور وہیں نماز پڑھتا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر یاد الہی میں مصروف رہتا۔ اس نے پرندے پکڑنے کے لیے جال کا بندوبست گھر سے روانہ ہوتے وقت ہی کیا تھا۔ پرندوں کے لیے جال ڈال کر وہ عبادت میں مصروف رہتا اور پھر جال میں کوئی پرندہ آ جاتا تو وہ اسے پکا کر کھا لیتا۔ آگ جلانے کے لیے جنگل کی لکڑی کام آتی۔ یوں ہی دن اور پھر سال گزرتے گئے اور ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ سوالات کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب انتقال ہوتا ہے تو جو ہے وہ منکر نکیر آتے ہیں، وہ سوالات کرتے ہیں۔ تو سوالات کرنے کے لیے فرشتے آ گئے، لیکن اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کی خاطر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، ملازمت بھی چھوڑی ہے، دوست احباب کو بھی چھوڑا ہے اور کئی سالوں سے یہاں جنگل میں بسیرا کیا ہے اور دن رات میں نے اللہ کی عبادت میں وقت گزارا ہے، لہٰذا میں صرف اللہ کو جواب دہ ہوں اور آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ فرشتوں نے بہت سمجھایا کہ اللہ نے خود ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، اس لیے ہم کو ہی آپ سے سوالات کا جواب ہم کو ہی آپ نے ہمارے سوالات کا جواب دینا ہے۔ تاہم وہ شخص جسے اپنی عبادتوں پر بہت ناز تھا، فرشتوں کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ آخر کار فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے تمام ماجرا بیان کیا اور بتایا کہ وہ شخص صرف آپ کے سوالات کا جواب دے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کئی برس اس جنگل میں اللہ کی عبادت کی ہے گھر بار چھوڑ کر، تو میں صرف اللہ تعالیٰ سے کے سوالات کا جواب دوں گا، آپ لوگوں کے سوال کے کوئی جواب نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص کو میرے سامنے پیش کرو۔ غرض کہ وہ شخص حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے تیرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس جنگل میں رات دن صرف تیری ہی عبادت میں مصروف رہا ہوں، تو میرے ساتھ انصاف کر۔ اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی اس بات کا گواہ ہے کہ تو اس جنگل میں میری عبادت کرتا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جنگل میں تو میرے علاوہ کوئی انسان نہیں تھا اور میں نہر کے کنارے ایک پتھر پر تیری عبادت کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر چاہے تو نہر سے بھی جو ہے وہ گواہی لے سکتے ہیں، پتھر سے بھی گواہی لے سکتے ہیں، وہاں جو درخت ہیں ان سے بھی گواہی لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ پتھر جو ہے وہ گواہ کے طور پر جو ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ لہٰذا فرشتے گئے اس جگہ پر جہاں وہ عبادت کرتا تھا اور وہاں سے وہ پتھر جو ہے وہ لے کر آ گئے اور پتھر کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے کہا کہ کیا اس شخص کو تو جانتا ہے؟ تو وہ پتھر جو ہے وہ جب اس نے اس شخص کو دیکھا تو دیکھتے ہی جو ہے وہ زار و خطار رونا شروع کر دیا
اور کہا کہ جو ہے اس ظالم شخص کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب سب حیران ہو گئے تھے کہ یہ جو ہے یہ اتنا رو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یہ ظالم شخص، تو یہ تو کہہ رہا ہے میں اتنی عبادت کرتا تھا، تو یہ ظلم کیا ہو گیا؟ کیونکہ ظلم کیا کیا کہ کیونکہ یہ مجھ پر کئی سالوں سے سوار تھا، مطلب میرے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوتا تھا اور میرے جسم پر اپنے گھٹنوں اور پیشانی سے ٹکرے مارتا تھا، لازمہ نمازیں پڑھتا تھا، سجدے کرتا تھا، تو جو ہے اس کے گھٹنے جو ہے زمین سے ٹکراتے تھے اس پتھر سے، اور جب سجدہ کرتا تھا تو سر جو ہے پیشانی اس کی پتھر سے ٹکراتی تھی، اور وہ سال ہر سال کے جو ہے وہ مستقل ٹکراؤ سے گڑے پڑ گئے تھے اس پتھر کے اندر، جس کی وجہ سے میرے جسم پر گہرے نشان پڑ گئے ہیں۔ میں اب آپ سے انصاف چاہتا ہوں۔ اب یہ دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا۔ پہلے جو ہے وہ شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ آپ کی خاطر اپنا سب کچھ جو ہے قربان کر کے ویرانے جنگل میں آ کے میں عبادت کرتا رہا اور میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اب گواہ کے طور پہ جب پتھر آیا تو پتھر کہہ رہا ہے کہ یہ شخص تو میرے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، اب میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جتنے سال یہ شخص اس پتھر پر سوار تھا اتنے ہی سالوں کے لیے اب اس شخص کے سر پر یہ پتھر رکھ دو، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ سمجھا۔ اچھا، اس واقعے سے اب ہم کو سبق کیا ملتا ہے؟ ہم تو یہ سوچیں گے نا اتنی عبادت کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، تو جو ہے یہ کیا ہو گیا، سمجھے، الٹا جو ہے وہ پتھر اس کے سر پہ رکھ دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ جو وہ غرور تکبر کے اندر آ گیا اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو سمجھا تھا میں کوئی کارنامہ کر رہا ہوں اور مجھے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جائے، میں فرشتوں کو بھی جواب نہیں دوں گا، میں اب آپ کو جواب دوں گا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمارے سب پر فرض ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یعنی اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اپنا فرض ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے، لہٰذا عبادت کرنے پر ناز کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ لیکن اس واقعے میں جس شخص کا ذکر ہے اسے یہ گمان ہوا گویا وہ عبادت کے عوض کوئی خصوصی انعام کا مستحق بن گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم طلب کرنا ہے۔ یہ بہت سارے جو ہے واقعات ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے، اور بھی جو ہے وہ صحابہ کے واقعات ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے یہ اکثر خیال آتا ہے کہ اگر سارے جو ہے دنیا سارے مسلمان جو ہے وہ اگر جنت میں چلے آئیں گے تو میں رہ جاؤں گا۔ تو اپنے بارے میں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کسر نفسی، کہ اپنے کو جو ہے وہ نیچا کر کے جو ہے وہ رکھنا ہے، غرور تکبر نہیں کرنا ہے، اپنے عمل کے اوپر کوئی جو ہے فخر نہیں کرنا ہے، اور خاص طور پہ اللہ کے سامنے جب پیش ہو کے آپ جو ہے وہ بتائیں کہ آپ جو میں جو ہے وہ یہ چیز ہوں، میں وہ ہوں، تو میں جو ہے وہ سب سے بڑی بری چیز جو ہے وہ میں ہے، آپ کو میں کو ختم کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے اس کا فضل و کرم طلب کرنا ہے۔ تو اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا یا اس کا جو ہے وہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہوگا۔ وہ اپنا حق جتا کے جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ یہ مجھے دو، میرا یہ بنتا ہے، اس لیے کہ جو ہے وہ جو دوسری سہولتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس کو تو ہم نظر انداز کر رہے ہیں نا۔ مثال کے طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس شخص کے پیر کے نیچے وہ اگر اللہ تعالیٰ وہ پتھر نہیں دیتا تو وہ پھر کس طرح اس کی عبادت کر سکتا۔ تو ہم جس زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی تو اسی کی زمین ہے، اور اس پہ کھڑے رہ کر جو ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہو گئے۔ اگر وہ زمین جو ہے وہ نیچے سے نکال دی گئے، سرک جائے، نہ رہے، تو پھر ہم کہاں پر جو ہے وہ کھڑے ہوں گے؟ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ جیسے کہ دریا
جس کے قریب جو ہے اس نے منتخب جگہ جب کی کہ مجھے یہ جو ہے مناسب جگہ تلاش کرتے ہوئے، تو اس نے دیکھا کہ یہاں نہر ہے، بھئی ہاں یہ تو بڑی سہولت ہے، یہاں سے میں جو ہے وہ پانی بھی مل جائے گا مجھے تازہ، ہو سکتا ہے مچھلیاں بھی مجھے مل جائیں، میں وضو بھی یہاں سے کر سکتا ہوں، نہا بھی سکتا ہوں، اپنا چائے بھی بنا سکتا ہوں، کھانا پکانے میں مجھے پانی چاہیے وہ ملے گا۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں جو اگر جو ہے وہ دریا اگر نہیں ہوتا تو وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا بغیر پانی کے، اور نہ ہی عبادت کر سکتا۔ تو یہ چیز بھی تو ذہن میں آنا ہے کہ جو ہے یہ جو پیر کے نیچے پتھر دیا ہوا ہے، یہ جو نہر دی ہوئی ہے، یہ جو عقل دی ہوئی ہے، یہ جو فہم دیا ہوا ہے، پھر سب سے بڑی یہ آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک نیک کام کریں، اور آپ عبادت کی خاطر جو ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں۔ تو یہ چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نہیں دے اور گمراہ کر دے تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ جنگل میں جا کے تو آپ الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے، سمجھے؟ آپ عبادت تو نہیں کریں گے نا۔ تو یہ چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، اپنے کارنامے کو جو ہے گننا نہیں ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ ہم سب کو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تو ہو گیا واقعہ۔ تو آپ کو اگر یہ جو ہے وہ واقعہ سمجھ میں آیا اور آپ کو پسند آیا، تو میں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو ہے وہ مختلف کلپس ڈالوں گا۔ تو آج جو ہے وہ مجھے جو ہے تھوڑا سا مصروفیت کی بنا پہ مجھے جو ہے وہ کوئی تلاش میں جو ہے وہ تیاری نہیں ہو سکی، تو یہ میرے پاس تیار تھا، تو میں نے کہا کہ جو ہے وہ فی الحال میں یہ واقعہ پیش کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ بھی ہمارے مذہب سے، ہمارے دین سے، اور ہماری سب کی اصلاح کے لیے، بشمول میرے اپنے اصلاح کے لیے یہ سب ضروری ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ میں نے جو ہے ویڈیو کلپ میں ڈال دی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز واقعہ جو ہے وہ پسند آیا ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ سیرت کے ہٹ کر بھی اسلامی تاریخ سے متعلق چیزیں اور اس طرح سے سبق آموز واقعات جو ہم کو اپنے دین کے قریب لے کر آتے ہیں اور ہماری اصلاح فرماتے ہیں، وہ ان موضوعات کے اوپر میں جو ہے وہ مزید ویڈیو کلپس بناؤں گا۔ تو آپ کو اگر یہ پسند آیا ہے تو براہ کرم میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ میری ہمت افزائی ہو، اور آئندہ بھی میں جو ہے وہ محنت سے اور لگن سے جو ہے وہ مزید جو ہے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ شکریہ۔